اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں جہاں طلاق کے متعلق آیات دی گئی ہیں اور اس میں اس کے متعلق تفسیر بیان کی گئی ہے۔ طلاق رجعی 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے۔ اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی یہ امر تو حق ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، جن کا قاعدے کے موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو اب مرد کو عورت کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی ہر قسم کی حق تلفی ممنوع ہوگی، مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور فوقیت ہے، تو اس لیے رجعت میں اختیار مرد کو ہی دیا گیا۔ اسلام سے پہلے دستور تھا کہ 10-20 جتنی بار چاہتے زوجہ کو طلاق دیتے، مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے، پھر جب چاہتے طلاق دیتے اور رجعت کر لیتے۔ اور اس صورت سے بعض شخص عورتوں کو اسی طرح بہت ستاتے، اس واسطے یہ آیت اتری کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے کل 2 بار ہے۔ 1 یا 2 طلاق تک تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا بھلی طرح سے چھوڑ دیں۔ عدت کے اندر اس کے اندر خاص بتا دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار طلاق دے گا تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لیوے۔ امساک بالمعروف اور تسریح باحسان سے فرض یہ ہے کہ رجعت کرے تو موافقت اور حسن معاشرت کے ساتھ رہے، عورت کو قید میں رکھنا اور ستانا مقصود نہ ہو جیسا کہ ان میں دستور تھا، ورنہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ یعنی مردوں کو یہ روا نہیں کہ عورتوں کو جو مہر دیا ہے اس کو طلاق کے بدلے میں واپس لینے لگیں، البتہ یہ جب روا ہے کہ ناچاری ہو اور کسی طرح دونوں میں موافقت نہ آئے، اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوجہ شدت مخالفت ہم احکام خداوندی کی پابندی معاشرت باہمی ان کی گزاران موافقت سے نہ ہوگی، تو پھر ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے، اور مرد وہ مال لے لے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور جب اس کو ضرورت کی حالت میں زوجین رہنا نہیں چاہتی کو خلا کرنا درست ہوا، تو سب مسلمانوں کو اس میں صحیح کرنی ضرور درست ہوگی۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، ورنہ اس کے اخلاق و تدبین پر مجھ کو اعتراض ہے، لیکن مجھ کو اس سے منافرت طبعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس کرا دیا اور زوج سے طلاق دلوا دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔